subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th اردو گرامر شعری قواعد دیکھیں گے۔ HSC ایگزام میں آنے والے کوشچن بینک کوشچن نمبر 4 کا بی میں آتا ہے۔ اس میں کل 6 نمبرات رہیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کا بے، قواعد کی سرگرمیاں حل کیجئے۔ پہلا سوال ہے بقائے دوام اور زندگی مستعار جیسی ترکیبوں کے بارے میں لکھیے۔ دوسرا سوال ہے مناجات سے صنعت تضاد کا شعر تلاش کر کے لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے بقائے دوام اور زندگی مستعار دونوں مرکب توصیفی کی مثالیں ہیں۔ مرکب توصیفی میں ایک لفظ صفت اور دوسرا موصوف ہوتا ہے۔ پہلا ہے بقا موصوف اور دوام صفت کو جوڑنے کے لیے موصوف بقا کے آخر میں حمزہ لگایا گیا ہے۔ یہاں حمزہ اضافت کا کام کر رہا ہے، اسے اضافت توصیفی کہتے ہیں۔ دوسرا، زندگی موصوف اور مستعار صفت کو جوڑنے کے لیے موصوف یعنی زندگی کے آخری حرف میں زیر کی علامت استعمال کی گئی ہے۔ یہاں زیر اضافت توصیفی ہے۔ اس سے پہلے ہم مضاف اور مضاف الیہ میں اضافت زیر کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ دوسرا ہے صنعت تضاد کا شعر، محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے، گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے۔ اب یعنی یہ جو شعر ہے، اس شعر میں متضاد الفاظ کی 2 جوڑیاں استعمال کی گئی ہے۔ پہلی ہے سفید اور سیاہ، دوسری ہے لیل یعنی رات، نہار یعنی دن۔ دوسرا سوال کا جوڑ ہے، پہلا سوال ہے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صنعت تضاد کے مصرعے تلاش کر کے لکھیے۔ دوسرا، پہلے بند کی صنعت تلمی کو وضاحت کے ساتھ قلم بند کیجئے۔ تیسرا، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قافیوں کو معنی کے ساتھ تحریر کیجئے۔ چوتھا، اس نعت میں آنے والی تلمیحات تلاش کر کے لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے صنعت تضاد کے مصرعے۔ پہلا ہے سرد ہوا نفرت کا جہنم، کھلے پیار کے پھول، نفرت اور پیار ایک دوسرے کی ضد ہے۔ دوسرا ہے راہ میں کانٹے بچھانے والے پائیں دعا کے پھول، کانٹے اور پھول یہ متضاد الفاظ ہے۔ دوسرا ہے پہلے بند میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی نبوت سے سرفراز کیا جانا کی تلمیح ہے۔ ذیل میں اس کی وضاحت دی جا رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ماحول انتہائی تیرا و تاریک، گرد و پیش بہت ہی بگڑا ہوا اور سوسائٹی پرلے درجے کی خراب تھی۔ صدیوں کی برائیاں جڑ پکڑ چکی تھی، لوگ گناہ کے عادی بن چکے تھے۔ ظلم و جبر اور بدلہ و انتقام کو سماج میں بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ اس کے لیے ہمہ وقت آمادگی نظر آتی تھی۔ مختصر یہ کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ان حالات میں اصلاح و درستی کے کام کا آغاز کرنا کسی کم صلاحیت اور کم رتبے کے انسان کے بس کا کام نہیں تھا۔ یہ کام تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما سکتے تھے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ان تمام برائیوں کا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے ممکن ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے زمانہ جاہلیت کی ساری برائیاں و خرابیاں ختم ہونا شروع ہو گئی۔ سماج نفرت کا جہنم بنا ہوا تھا، نفرت و عداوت سے پاک ہونا شروع ہو گیا، اور اس کی جگہ محبت، ہمدردی اور اخوت کے جذبات حاوی ہو گئے، اور یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک صفات کی بدولت ممکن ہو سکا۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قافیوں کے معنی: پھول، گل، معزول، ختم، رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، سلام سلامتی، مقام جگہ، دھول خاک، مٹی، رنگ روپ، ایسے بہت سارے الفاظ ہیں، سب کے معنی آپ لکھ سکتے ہیں تمام قافیوں کے۔
چوتھا کا جواب ہے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مذکور تلمیحات۔ پہلا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، دوسرا ہے واقعہ معراج، تیسرا طائف کا واقعہ۔ درج ذیل شعر میں بڑھتی گئی صنعت کی شناخت کیجیے۔ جو گئی باتاں کی سیپاں کو پسارے، کرے مطلب کے پر موتیاں وہ سارے۔ دوسرا ہے مثنوی سے ان 5 اشعار کی نشاندہی کیجیے جن میں ردیف استعمال کی گئی ہے۔ تیسرا مثنوی سے تضاد اور مبالغے کے شعر تلاش کر کے لکھیے۔ چوتھا سابقہ دار کا استعمال کر کے اس سے الفاظ بنائے۔ پہلے کا جواب ہے تجنیس زائد اور ناقص۔ پسارے اور سارے میں ایک حرف زائد ہے، پسارے کی ابتدا میں حرف پہ زائد ہے۔ دوسرا ہے مثنوی کے ردیف والے اشعار۔ کتے یک شہر مشرق کے کدن تھا، کہ اس کا نانو سو کنچن پٹن تھا۔ دوسرا عجب تاثر تھا وہاں کی ہوا کا، صدا ہنگام تھا نشو و نما کا۔ تیسرا صدا خوشحال تھے سب لوگ وہاں کے، تھے خاطر جمع وہاں کے ساکینہ کے۔ تیسرا ہے مثنوی کے صنعت تضاد والے اشعار لکھیے۔ پہلا ہے بکھیرے تو زمیں پر وہاں کے کانٹے، تھے پھٹتے پل میں پھولا کے ہوں پھانٹے۔ کانٹے اور پھولا یہ الفاظ کی ضد ہے۔ دوسرا جتا لیوے بھی عشرت کم نہ تھا وہاں، اتھا سب کچھ ولے یک غم نہ تھا وہاں۔ عشرت اور غم یہ خط کشیدہ الفاظ تضاد کے ہیں۔ تیسرا نہ تھا ثانی او سے روئے زمیں پر، تھے اس کے حکم میں سب بحر ہور بر۔ یہاں بحر بر یہ دونوں بھی الفاظ کی ضد ہے۔ چوتھا مثنوی کے صنعت مبالغے والے اشعار۔ پہلا کنچن کے تھے محل کنچن کی دیوار، کنچن پر پھر کے کنچن لیپے تھے ہر ٹھار۔ دوسرا کنچن کی تھی زمیں کنچن کے جھاڑا، گھرا کنچن کے کواڑا۔ تیسرا بکھیرے تو زمیں پر وہاں کے کاٹے، تھے پھٹتے پل میں پھولا کے ہو پھاٹے۔ سابقہ دار سے بننے والی مرکب ترکیبیں۔ پہلا مال جمع دار مالدار، دوسرا خود جمع دار خوددار، تیسرا قرض جمع دار قرضدار، چوتھا ایمان جمع دار ایماندار۔ پہلا ہے یہ سوالات کا یہ چوتھا جوڑ ہے۔ پہلا ہے قصیدے سے صنعت تلمیح کے اشعار تلاش کر کے لکھیے۔ دوسرا قصیدے سے اس مصرعے کی نشاندہی کیجیے جس میں بادل کا مترادف لفظ استعمال ہوا ہے۔ تیسرا درج ذیل اشعار میں آئی صنعتوں کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا شعر ہے لوٹتا تھا سوز غم سے آگ میں، دل جگر ہنکتے تھے دونوں جوں کباب۔ دوسرا ہے گرد اس لشکر کی گر ہوئے بلند، پھر زمیں و آسماں میں ہے حجاب۔ چوتھا ہے قصیدے سے مرات النظیر کے اشعار کی نشاندہی کیجیے۔ پانچواں قصیدے سے تضاد کے اشعار تلاش کر کے لکھیے۔ چھٹا شاعر نے جن اشعار میں بڑھا چڑھا کر بات کہی ہے ان اشعار کی نشاندہی کر کے صنعت کا نام لکھیے۔ ساتواں قصیدے سے ان اشعار کا انتخاب کیجیے جن میں محاوروں کا استعمال ہوا ہے۔ پہلے کا جواب ہے تلمیح کے اشعار۔ پہلا ہے جم حشم انجم، سپہ گردوں شکوا، مرجع خرد و کلا عالم ماب۔ دوسرا شعر ہے فخر سام و رستم اس کی بندگی، داخل خدام یا افراسیاب۔ دوسرا ہے پانی پنم پانی شرم سے ہوئے سحاب۔ تیسرے کا جواب ہے صنعت تشبیہ و صنعت مبالغہ اور صنعت تضاد زمین اور آسمان۔ چوتھے کا جواب ہے مرات النظیر کے اشعار۔ پہلا ہے خرمن آسا جل گیا انبوہ قسم، چل پڑی جو اس کی تیغ برختاب۔ دوسرے کا جواب ہے موجزن جیدھر ہو وہ دریائے فوج، بستیاں اس سمت کی جیسے حباب۔ تیسرا شعر ہے منائے میں ہووے تو پھر قدرت ہی کیا، جو
جو گلے سے شیشے کے اترے شراب۔ پانچویں کا جواب ہے صنعت تضاد کے اشعار۔ پہلا ہے جم حشم انجم سپا گردوں شکوا مڑ جائے خرد و کلاں عالم ماب۔ دوسرا ہے گرد اس لشکر کی گر ہوئے بلند پھر زمیں و آسماں میں ہے حجاب۔ تیسرا ہے زیر دست اس کے رہیں گردن کشان تا قیامت وہ رہے مالک رقاب۔ صنعت مبالغہ کے اشعار ہے۔ پہلا ہے لوٹتا تھا سوز غم سے آگ میں دل جگر سنکتے تھے دونوں جوں کباب۔ دوسرا ہے فخر سام و رستم اس کی بندگی داخل خدام یا افراسیاب۔ تیسرا جس سحر جرات سے کھینچی اس نے تیغ ڈھال رکھے منہ پہ نکلا آفتاب۔ تیسرے کا جواب ہے پہلا ہے صنعت تضاد بلندی و پستی متضاد الفاظ ہے۔ دوسرا استعارہ دشمنوں کے گروہ کے لیے خرمن ہستی کی ترکیب استعمال ہوئی ہے۔ تیسرا صنعت رد العجز اس شعر میں صنعت کی دو قسمیں بڑھتی گئی ہیں ہستی پستی۔ دونوں جوڑیوں پر غور کریں۔ پہلا ہے ہستی پستی، دوسرا ہے ہستی پستی۔ اب یعنی دونوں طریقے سے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ چوتھا ہے مرثیے میں صنعت تلمی کے اشعار۔ پہلا کا جواب ہے اکبر نے جوں ہی میان سے تلوار کو کھینچا اس تیغ نے میدان میں دکھایا یہ تماشا۔ دوسرا ہے جس طرح سے گرتی تھی وہ انبوہ کے اوپر بجلی بھی تڑپ کر نہ گرے کوہ کے اوپر۔ پانچویں کا جواب ہے مرثیے میں آئیں زیر اضافت کی ترکیبیں۔ ایک ہے تنک فار، دوسرا ہے مرگ مفاجات، تیسرا ہے لشکر اعدا، چوتھا ہے طائر جاں، پانچواں ہے شہباز اجل۔ یہ پانچواں گروہ ہے۔ اس میں پہلا سوال ہے اس نظم کی ہیت کی وضاحت کیجئے۔ دوسرا درج ذیل ترکیبوں کی وضاحت کیجئے۔ رشتہ ہائے آہن، بے ریا خدائی، راہ رو کا خون۔ تیسرا اس نظم سے چند ہم خافیہ الفاظ جمع کیجئے۔ پہلا کا جواب ہے نون میم راشد کی تخلیق زندگی سے ڈرتے ہو آزاد نظم کی ہیت میں ہے۔ نظم کی یہ ہیت جدید نظم کی ایک قسم ہے۔ آزاد نظم کی تعریف وہ نظم جس میں وزن، قافیہ اور بحر کی روایتی اصولوں کی پابندی نہ کی گئی ہو، یعنی ان سب پابندیوں سے جو نظم آزاد ہو اسے ہم آزاد نظم کہتے ہیں۔ اس کے مصرعے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں مگر اس میں بھی نئے اسلوب کے تحت ایک خاص قسم کی شعری وزن کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ دوسرے کا جواب ہے رشتہ ہائے آہن، یہ ترکیب مرکب توصیفی کی مثال ہے۔ اس میں رشتہ ہا رشتے کی جمع، موصوف اور آہن لوہا اور آہنی لوہے کی طرح صفت ہے۔ دونوں کو جوڑنے کے لیے موصوف کے آخر میں حمزہ لگایا گیا ہے۔ یہاں حمزہ اضافت کا کام کر رہا ہے، اسے اضافت توصیفی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے بے ریا خدائی، یہ مرکب توصیفی کی مثال ہے۔ اس میں خدائی موصوف ہے تو بے ریا صفت ہے۔ تیسرا راہ رو کا خون، یہ مرکب اضافی کی مثال ہے۔ اس میں راہ رو مضاف الیہ اور خون مضاف ہے کا دونوں کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے، اسے حرف اضافت یعنی حروف اضافت کہتے ہیں۔ تیسرے کا جواب ہے نظم کے ہم خافیہ الفاظ آدمی، زندگی، گھڑی، آگہی، آرزو مندی، خداوندی، نشاں، زباں، اذاں، نوا، صدا، خوں، جنوں۔ چوتھے کا جواب ہے حرف اور معنی کے رشتے ہائے آہن سے آدمی ہے وابستہ، آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ۔ جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو۔ تیسرا ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں
راہ کا نشان بن کر، نور کی زبان بن کر، ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی زبان بن کر۔ چوتھا ہے اس دہا میں انسا سے فرد کی نو آئی، ذات کی صدا آئی، فرد کی نوا آئی، ذات کی صدا آئی۔ پہلا ہے غزل سے صنعت تضاد کا شعر تلاش کر کے لکھیے۔ دوسرا سوال ہے غزل کے مطلع میں بڑھتی گئی صنعت کا نام لکھیے۔ تیسرا سوال ہے غزل سے صنعت تلمیحی والے اشعار کی نشاندہی کر کے ان کی تشریح کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے غزل سے صنعت تضاد کا شعر۔ کڑا پن آگے مردان خدا کے چل نہیں سکتا، کف داؤد میں یکساں ہے عالم موم و آہن کا۔ دوسرا غزل کے مطلع میں بڑھتی گئی صنعتیں۔ پہلا ہے ادب اور اب میں ایک حرف دال زائد ہے، اس لیے اس میں تجنیس زائد ہے۔ دوسرا اس شعر میں دست ہوس اور دامن قاتل یہ دونوں ترکیب عیش کوشی اور دنیا کی رنگینیوں جیسے الفاظ کے لیے مستعار ترکیبیں ہیں، اس لیے اس شعر میں صنعت استعارہ بھی ہے۔ تیسرا ہے غزل کے صنعت تلمی کے اشعار۔ پہلا ہے کڑا پن آگے مردان خدا کے چل نہیں سکتا، کف داؤد میں یکساں ہے عالم موم و آہن کا۔ دوسرا در فردوس پر رضوان سے رخصت کون لیتا ہے، سمجھتا ہوں میں کھیل ایک پھاندنا دیوار گلشن کا۔ پہلا سوال ہے غزل سے صنعت تضاد کا شعر تلاش کیجیے۔ دوسرا غزل کے قافیوں کی نشاندہی کر کے لکھیے۔ تیسرا درج ذیل محاورے کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ نگاہ بدلنا، دل میں گھر بنانا۔ پہلے کا جواب ہے غزل سے صنعت تضاد کا شعر۔ میرا جدا مزاج ہے ان کا جدا مزاج، پھر کس طرح سے ایک ہو اچھا برا مزاج۔ دوسرا ہے غزل کے قافیے۔ جدا، برا، کیا، کا، ہوا، آشنا۔ تیسرا ہے محاورے۔ پہلے کا جواب ہے نگاہ بدلنا، تیور بدلنا، بے مروت ہو جانا۔ جملہ ہیڈ ماسٹر بنتے ہی اسلم سر کی نگاہ بدل گئی۔ دوسرے کا جواب ہے دل میں گھر بنانا، راہ و رسم بڑھانا، تعلق وسیع کرنا۔ جملہ ہے خوش اخلاق شخص کسی کے دل میں جگہ جلد ہی بنا لیتا ہے۔ پہلا ہے خط کشیدہ لفظوں کے لیے ہم معنی لفظ لکھیے۔ اپنی ہی صدا سنوں کہاں تک، ہر بار ہوا نہ ہوگی در پر، دم گھٹتا ہے گھر میں حبس وہ ہے، سکھ سے بھی تو دوستی کبھی ہو۔ دوسرا درج ذیل کے ہمسوت الفاظ لکھیے۔ گھر، قرض، کرن، پھول۔ تیسرا غزل کے قافیے اور ردیف کی نشاندہی کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے پہلا ہے آواز، دوسرا دروازہ، تیسرا گرمی، چوتھا آشنائی ملاقات۔ دوسرے کا جواب ہے گھر، بھر، قرض، مرض، کرن، ہرن، پھول، بھول۔ تیسرے کا جواب ہے غزل کا ردیف کہاں تک۔ غزل کے قافیے سنوں، رہوں، اٹھوں، رکوں، کروں، لکھوں، لوں، ملوں، جلوں، چنوں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔